سبھی دوستوں اور بہنوں بھائیوں کی خدمت میں میرا پیار بھرا آداب، یعنی محمد خورشید خان اردو ادب سے آپ کے لیے مخاطب ہے۔ دوستو، آپ کا امتحان بہت قریب ہے، کیونکہ 20 تاریخ کو اردو کا نیٹ کا پیپر ہونے جا رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا پیپر اچھا ہو۔ یہی ہماری آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ اس وقت ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ولی گجراتی، جس کو ہم ولی دکنی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ویڈیو ولی پر مختصر حالات پر مبنی ہے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ یہ ان کی غزل کا مطلع ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، ولی دکنی کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ اس کی یاد و تذکرہ سے بالکل غافل نہیں ہوتا۔ یہ میرا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، معبود حقیقی کو ہر وقت یاد رکھوں۔ اگلا شعر ہے کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ یہ ولی دکنی کا شعر ہے۔ ولی کہتے ہیں اس شعر میں کہ غریبی کی وجہ سے زندگی میں کوئی رونق نہیں ہوتی، زندگی بے مزہ ہوتی ہے۔ غریب آدمی کا کوئی آسانی سے یقین بھی نہیں کرتا ہے۔ اس پر کچھ لوگ ہیں جو بھروسہ کرتے ہیں، ورنہ دنیا اسے گری ہوئی نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ دونوں اشعار جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ اکثر امتحان میں آتے رہتے ہیں۔ یہ ولی دکنی کے شعر ہیں۔ تو آئیے، ولی دکنی، یہ ولی گجراتی کہ محمد ولی نام اور ولی تخلص 1668 عیسوی میں احمد آباد گجرات میں پیدا ہوئے۔ ولی کے باپ کا نام شریف محمد علوی تھا۔ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، جو چیزیں اس میں خاص ہیں۔ شاہ وجی الدین کے مدرسے میں شیخ نور سہروردی سے تعلیم حاصل کی۔ بچپن ہی سے تصوف کی طرف مائل تھے۔ ولی علی عادل شاہ ثانی کے دور میں پیدا ہوئے۔ ولی کی شاعری شاہ جہاں کے زمانے میں 1686 تک پروان چڑھتی رہی۔ ولی کے قریبی رشتہ داروں کا تعلق بیجاپور اورنگ آباد سے تھا، اس لیے ان کی شاعری نے بیجاپور اور اورنگ آباد میں نشو و نما پائی۔ اسی وجہ سے آپ ولی دکنی کہلائے۔ شاعری میں ولی شاہ سعد اللہ گلشن دہلوی کے شاگرد تھے، اور انہی کی ہدایت پر ریختہ کی طرف مائل ہوئے۔ ولی نے اپنے آخری ایام احمد آباد میں گزارے، اور وہیں 20 اکتوبر 1707 میں پیر کے دن ولی کا انتقال ہوا۔ مفتی محمد احسن نے آپ کی موت پر قطع تاریخ کہا۔ ولی صرف ایک بار دلی آئے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اکثر مورخین نے جو تذکرہ نگار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ولی کئی بار دلی آئے، لیکن ولی صرف ایک بار ہی دلی آئے، اور 1112 ہجری مطابق 1700 میں ان کا 2 مرتبہ آنا غلط ہے۔ یہ غلطی اس شعر کی وجہ سے ہوئی ہے جو ولی کی طرف منسوب ہو گیا۔ یہ شعر دیکھیے، دل ولی کا لے لیا دلی نے چھین، جا کہو کوئی محمد شاہ سو۔ یعنی شاہ سو کا مطلب ہے کہ جا کہو، یعنی جا کے کہو محمد شاہ اس وقت بادشاہ تھے، کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ دلی نے ولی کا لے لیا دل چھین۔ لیکن یہ شعر ولی کے دیوان میں نہیں ہے۔ غور کیجئے، یہ شعر ولی کے دیوان میں نہیں ہے۔ در حقیقت یہ شعر مضمون کا ہے، جس کا پہلا مصرع اس طرح ہے: اس گدا کا دل لیا دلی نے چھین، جا کہو کوئی محمد شاہ سوں۔ یہ مطلع ہے اس غزل کا، وہ دوسرا شعر ہے اس مطلع کا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا کہ یہ مضمون کا شعر ہے۔ ولی سے جو منسوب کیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اسی
شعر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی جو دلی کئی بار آئے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ مضمون کا شعر ہے یہ۔ البتہ ولی کا سب سے پہلا دیوان دلی پہنچا، یہ بات بالکل سچ ہے کہ دلی میں ولی کا دیوان پہنچا، جس کی وجہ سے شمالی ہند یعنی خاص کر دلی میں ہلچل مچ گئی، اور ان کے دیوان دیکھ کر ہی لوگ فارسی سے دلی اردو میں شعر و شاعری کہنا شروع کر دی۔ البتہ ولی کا سب سے پہلا دیوان دلی پہنچا 1132 ہجری مطابق 1700 میں محمد شاہ کے زمانے میں۔ اردو غزل گوئی کا رواج شمالی ہند میں عموماً اور دلی میں خصوصاً ولی کی بدولت ہوا۔ ولی نے اردو میں سب سے پہلا دیوان مرتب کیا، جو دکنی زبان اور شمالی ہند کی زبان کے حسین امتزاج کی وجہ سے ولی کا کلام دونوں جگہ مقبول ہوا۔ ابتدا میں ولی کے کلام میں دکنی الفاظ اور مقامی محاورات کا غلبہ ہے۔ لطیف تشبیہیں، نازک استعارے، شیریں الفاظ، حسین ترکیبیں ان کے کلام کی جان ہیں۔ ان کا شگفتہ اور پرکیف اسلوب بیان دلوں کو موہ لیتا ہے۔ ان کی شاعری اخلاق و تصوف کے نکات اور حسن و عشق کے معاملات سے معمور ہے۔ غزلوں میں برجستگی و سادگی کے ساتھ ساتھ سوز و گداز ہے۔ ان کے قصائد میں شوکت الفاظ اور روانی موجود ہے۔ یہ تھا مختصر خلاصہ، مختصر حالات ولی گجراتی کے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ولی گجراتی کہاں پیدا ہوئے اور کس سن میں پیدا ہوئے اور دلی میں کب آئے، یہ سب اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ ہم نے اسی سے متعلق کچھ سوالات بنائے ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ ولی کی پیدائش کہاں اور کس سن میں ہوئی، تو ہمارا جواب ہوگا 1668 میں احمد آباد میں ہوئی۔ ولی کے باپ کا نام کیا تھا، تو جواب ہے شریف محمد علوی۔ ولی نے ابتدائی تعلیم کس کے مدرسے میں حاصل کی، تو شاہ وجی الدین کے مدرسے میں حاصل کی۔ ولی نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی، تو جواب ہے شیخ نور سہروردی سے حاصل کی۔ شاعری میں ولی کس سے اصلاح لیتے تھے، تو جواب ہے شاہ سعد اللہ گلشن دہلوی سے اصلاح لیتے تھے۔ محققین کا خیال ہے کہ ولی دلی کئی مرتبہ آئے۔ آپ کا خیال کہاں تک متفق ہے؟ صرف ایک بار دلی آئے 1700 میں۔ دل ولی کا لے لیا دلی نے چھین، جا کہو کوئی محمد شاہ سوں۔ مذکورہ شعر ولی سے منسوب کیا گیا ہے، لیکن یہ شعر ولی کے دیوان میں شامل نہیں ہے، جس کی بنا پر یہ غلط فہمی ہے کہ ولی دلی میں کئی مرتبہ آئے۔ اصل میں اس شعر کا خالق کون ہے، تو یہ ہے مضمون کا شعر ہے، مضمون اس کے خالق ہیں۔ 8واں سوال ہے ولی کا دیوان سب سے پہلے دلی پہنچا، کس سن میں پہنچا؟ 1132 ہجری مطابق 1700 میں پہنچا۔ 9واں سوال آتا ہے ولی کس دکنی شاعر کے عہد میں پیدا ہوئے، تو جواب ہے علی عادل شاہ ثانی کے عہد میں ولی پیدا ہوئے۔ کس بادشاہ کے عہد میں ولی کا دیوان دلی پہنچا، تو جواب ہے محمد شاہ کے زمانے میں پہنچا۔ کس شاعر نے سب سے پہلے اردو میں دیوان مرتب کیا، تو جواب ہوگا ولی نے سب سے پہلے اپنا دیوان مرتب کیا، اور دلی میں ان کا دیوان آنے سے ہی تمام شعراء میں ہلچل مچ گئی اور فارسی سے اردو میں شاعری کہنے کا رواج پیدا ہو گیا۔ 12واں سوال ہے شمالی ہند میں کس کے دیوان کی آمد سے اردو غزل گوئی کی طرف شعراء متوجہ ہوئے، تو ولی کا دیوان آنے سے۔ 13واں سوال ہے ولی کا انتقال کب اور کہاں ہوا، تو جواب ہے 20 اکتوبر 1707 کو پیر کے دن احمد آباد گجرات میں آپ کا انتقال ہوا۔ 14واں سوال ہے ولی اورنگ آبادی کے نام سے کیوں مشہور ہوئے، تو جواب ہے ان کے زیادہ تر رشتہ دار بیجاپور اور اورنگ آباد میں رہتے تھے، یہیں پرورش ہوئی، اس لیے آپ کو ولی دکنی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو اور بہنوں اور بھائیوں اور ساتھیوں، یہ تھا ہمارا ولی دکنی یعنی ولی گجراتی پر ایک مختصر تعارف ان کا۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔